الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری جو ہمارا سلسلہ تھا نمبر 6 اس کے اندر ہم گفتگو فرما رہے تھے چوتھی فصل میں سے قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے قلم بند فرمایا اپنے مقدمے کے اندر، اور اس کا آج ہم نیا سلسلہ نمبر 7 آج ہم آغاز کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری سلسلے میں ہم جو قرآن پاک کی حفاظت سے متعلق جو چند اہم باتیں تھیں وہ ہم نے آپ سے گوش گزار کریں۔ آج ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی صاحب نے اس زمانے کے کچھ مستشرقین جو غیر مذہب کے جو لوگ تھے، کچھ عیسائی کچھ ہندو، انہوں نے اس زمانے میں جو کتابیں یا تصانیف لکھی وہ قرآن پاک کے اوپر کچھ اعتراضات جو انہوں نے اس زمانے میں اٹھائے، تو مفتی صاحب نے کوشش کری کہ ان کے بھی ان اعتراضات کو یہاں پہ نقل فرمائے۔ تو ان اعتراضات کو آپ نے سوالوں کی شکل دی اور پھر سوال کی شکل میں یہاں پہ آپ نے قلم بند فرمایا ہے۔ تو پہلا سوال اس کے اندر جو مستشرقین نے اس زمانے کے لوگوں نے اپنی تصانیف میں لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کا مسودہ یا پہلی بک بنوائی یا اس کی کتابت فرمائی تو آپ نے باقی جو کتابیں اور جو تصانیف یا جو تحریریں موجود تھیں آپ نے ان کو جلوا دیا۔ تو چونکہ وہ جو کچھ حصہ انہوں نے جو جلوایا تو اصل قرآن کا کچھ حصہ بھی اس میں جل گیا ہوگا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج جو قرآن پاک موجود ہے وہ لازماً اس میں کچھ نہ کچھ غلط یا کمی یا اس میں کچھ ہم نے کچھ حصہ اس کا ضائع کر دیا۔ تو یہ اس دور کے مستشرقین کا یہ دعویٰ تھا اور ان کا اعتراض تھا۔ تو مفتی صاحب نے اس کا جواب یہاں پہ دیتے ہوئے فرمایا کہ دوسری فصل جو ہم نے ابھی بیان کری اپنے سلسلوں میں اس کے اندر مفتی صاحب نے اس کو مفصل بیان فرمایا کہ کیا واقعات تھے، کن وجوہات کی بنا پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسودے یا وہ تحریریں آپ نے جلوا دیں جو کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس موجود تھیں۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان مسودوں میں قرآن کی آیات کے ساتھ کچھ احادیث یعنی اقوال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول، احادیث مبارکہ، کچھ صحابہ کرام کے اپنے قول، جو لکھنے والے راوی تھے ان کے اپنے قول بھی ان کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، اور وہ اختلاف کی وجہ بن رہے تھے امت میں، جس کی بنا پہ حضرت عثمان غنی نے ان تمام مسودوں کو منگوا کے مدینہ شریف میں اور آپ نے ان سب کو جلوا دیا، اور اس کی پوری تفصیل آپ نے بیان کی، ہم نے بھی یہاں پہ اس کو بیان کیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ محض ایک دھوکہ اور لغو بات ہے جو کہ اس زمانے کے مستشرقین نے یہ دعویٰ کیا یا اعتراض کیا کہ چونکہ کچھ حصہ جل گیا تھا تو اصل قرآن کا بھی کچھ حصہ جل گیا ہوگا، تو جبکہ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اصل تو اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو بچایا جائے اس کی اصل حالت میں۔ جو آیتیں تھیں حضرت عثمان غنی نے ان آیتوں کو محفوظ کیا، اور جو ان کے ساتھ کچھ چیزیں الحاق کر دی گئی تھیں یا اس سے متصل ہو گئی تھیں آپ نے ان کو جدا فرما دیا، اور اگر وہ چیزیں باقی رکھی جاتی اور کسی اور زمانے میں کسی اور دور میں جا کے وہ اختلاف کا باعث بنتی اور امت میں ایک فتنے کا سبب ہوتی۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ نے اس کا بھرپور رد فرمایا ہے۔ دوسرا سوال جو اعتراض کے طور پہ انہوں نے یہاں نقل کیا کہ بخاری شریف کی جلد 2 کے اندر جو باب قرآن جمع کے اوپر ایک باب قائم کیا گیا، اس کے اندر حضرت زید بن ثابت کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ جو آیت ہے اس کا کچھ حصہ یہ انہیں
کہیں بھی نہ ملا کسی کے پاس لکھا ہوا بجز حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے گھر میں یہ آیت لکھی ہوئی موجود تھی۔ تو وہ جو مستشرقین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت کا یہ قول موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں گم ہو گئی ہوں جو کہ انہیں نہ ملی ہوں۔ تو آج جو قرآن کی اصل حالت ہے اس کے اندر لازماً کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی یا کچھ آیتیں اس میں کم ہو گئی ہوں گی۔ اب یہ تو ان کا دعویٰ تھا، اعتراض تھا۔ مفتی صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی بالکل لغو اور ایک دھوکہ دینے والی بات ہے۔ قرآن پاک کو حضرت عثمان غنی نے صرف تحریروں سے قلم بند نہیں فرمایا۔ ایک تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا باقاعدہ ایک بک پہلے سے کمپائل کر کے رکھ دی تھی جو کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کے پاس رہی اور اس کے بعد اماں حفصہ کے گھر میں وہ موجود تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی جس کو زید بن ثابت لیڈ کرتے تھے، اور اس کمیٹی نے یہ سارا کام سر انجام دیا۔ اور اس دور میں بھی اتنے زیادہ تعداد میں حفاظ قرآن موجود تھے کہ یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی غلط یا کوئی کمی قرآن کی ان مسودوں کی تیاری میں رہ پاتی، کیونکہ قرآن کو صرف تحریروں سے جمع نہیں کیا گیا، اس قرآن تو لوگوں کے دلوں میں جمع تھا۔ تو یہ بھی بالکل لغو بات ہے۔ پھر ایک اور دعویٰ جو مستشرقین نے کیا کہ حضرت اماں عائشہ کی ایک حدیث ہے جو کہ بہت کافی ضعیف ہے، لیکن انہوں نے اب وہ مستشرقین ہیں ان کا تو دعویٰ ایک طرح سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر ہم کوئی نہ کوئی تحریف کی صورت کو بیان کریں تاکہ ہم اپنے مذہب کو زیادہ اچھا بیان کر سکیں اسلام کے مقابل میں لا کے۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اماں عائشہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک کاغذ یا کسی چیز پہ، کسی درخت کی چھال پہ کچھ آیتیں لکھی تھیں اور بکری نے وہ حصہ آیت کا وہ کھا لیا۔ تو یہ بھی بالکل ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم نے یا اس زمانے کے جو اجلہ صحابہ تھے انہوں نے قرآن پاک کو جو یہ سارا تدوین کا کام ہوا، اس کی پوری ہم ڈیٹیل یا تفصیل بیان کر چکے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ان تحریروں کی بنیاد پہ نہیں تھا جو اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس موجود تھیں، بلکہ یہ تو لوگوں کے دلوں میں موجود تھا۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی جانور پورے کا پورا جو ہے وہ آیتیں کھا جائے یا صورتیں کھا جائے۔ یہ بالکل لغو بات ہے اور یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہی نہیں، اور یہ بالکل غلط قسم کا اعتراض ہے، کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ایک غلط اگر ہم کوئی پڑھ دیتا ہے قرآن کی آیت کو، چاہے وہ اس کی قرأت کی غلطی ہو یا اس کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو، تو ایک چھوٹے سے گاؤں کا، چھوٹے سے علاقے کا ایک بچہ بھی جو ہے اگر وہ حافظ ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ انہوں نے یہاں غلط قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ اس زمانے میں کیسے ممکن تھا کہ جب کہ اجلہ صحابہ خلفائے راشدین موجود تھے اور وہ زیادہ تر صحابہ حفاظ قرآن تھے، مطلب وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، قرآن ان کے دلوں میں موجود تھا۔ تو کوئی جانور قرآن، ہمارا تو یہ ایمان ہے اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ قرآن جس سینے میں موجود ہوتا ہے اس کو تو مٹی بھی جو ہے وہ اپنے اندر مطلب ضائع نہیں کرتی، مطلب وہ دل تو محفوظ رہتا ہے، اللہ پاک نے اسے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو جب وہ دل ضائع نہیں ہو سکتا جس میں قرآن ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی آیتیں یا کچھ حصہ اس کا کوئی جانور یا کوئی اور چیز اس کو ضائع کر دے۔ پھر ایک اور سوال یہاں پہ مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیتیں منسوخ ہوئیں، جن کی احادیث ہیں، قرآن کی آیت بھی اس کے اوپر اتری کہ اللہ پاک نے کچھ آیتوں کو منسوخ فرما دیا، تو چونکہ بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آیتیں منسوخ ہوئیں وہ آیتیں اب قرآن میں حصہ بنی یا نہیں بنی، یا ان میں سے کچھ غلط آیتیں قرآن کا حصہ بن گئی، کیونکہ بہت سی احادیث میں ہے کہ فلاں صورت کی یہ آیت منسوخ ہوئی، یہ آیت منسوخ ہوئی۔ تو یہ اس وجہ سے اب جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ تحریف زدہ ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کا بھی
بڑے اچھے سے رد فرمایا اور بیان فرمایا کہ یہ جتنی آیتیں تھیں یا صورتیں جو منسوخ ہوئیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یہ صحابہ کے زمانے میں یا خلفائے راشدہ کے زمانے میں یہ منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ آیتیں منسوخ ہوئیں جو اللہ کا حکم آیا کہ یہ آیت رکھی جائے، یہ آیت منسوخ کر دی جائے۔ تو جو آیتیں منسوخ ہوئیں وہ اللہ کے حکم سے ہوئیں، من جانب اللہ تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی اندر ہی وہ آپ نے ان کا نسخ فرمایا، اور تمام صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ کون سی آیتیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو اس کی مثال مفتی صاحب نے یہاں پہ دی، یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک طبیب یا ڈاکٹر آج کوئی پرسکرپشن لکھتا ہے مریض کو کہ آپ نے یہ ٹیبلٹ کھانی ہے دن میں 4 دفعہ اور 2 دفعہ، اور جب وہ 1 ہفتے کے بعد اس کو بلاتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد مجھے بتانا، تو جب 1 ہفتے کے بعد مریض اس کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس پرسکرپشن میں سے کچھ چیزیں پرچی میں سے کم کر دیتا ہے یا کچھ چیزیں بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ جو لکھنے والا ہے پہلے بھی وہی ڈاکٹر ہی تھا، اور بعد میں اس میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہے وہ بھی وہ ڈاکٹر خود ہی کر رہا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ جب صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، ان کے سامنے ہی اللہ پاک نے اس کی آیات کی تنسیخ کا حکم نازل ہوا، اور کچھ آیتیں تنسیخ ہوئیں، منسوخ ہوئیں، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا۔ تو اس میں یہ شک یا کوئی شبہ کرنا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، وہ اس میں سے کم ہو گئی یا اس میں نہیں رہی، اصل قرآن جو ہے وہ اس میں سے وہ تحریف ہو گیا، یہ بالکل لوگ وہ دھوکہ دینے کا۔ پھر ایک اور سوال یہاں پہ جو مستشرقین کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بعض جماعتیں جیسے شیعہ عالم حضرات ہیں یا کچھ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے کچھ سپارے کم ہو گئے یا وہ زیادہ تھے، اس میں سے کچھ صورتیں جو ہیں وہ نکال دی گئیں۔ تو مفتی صاحب نے اس کا بھی بڑا پیارا یہاں پہ جواب دیا کہ یہ بھی اس زمانے کے اندر جب مفتی صاحب کے دور میں جب مستشرقین نے یہ دعویٰ کیا تو کچھ کم عقل لوگ تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن جو اصل شیعہ علماء کرام تھے ان کی کتابوں میں، ان کے تراجم میں، قرآن پاک کی تفاسیر میں باقاعدہ مفتی صاحب نے ان کے یہاں نام بھی کوٹ کرے، ملا صادق شرح کلینی، محمد احمد حسن عاملی، شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علی وغیرہ وغیرہ، ان سب کی کتب میں یہ ثابت ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اصل قرآن ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور اس کو کوئی بھی جو پڑھا لکھا یا تعلیم یافتہ جو حضرات ہیں شیعہ حضرات، وہ کوئی اس کے اندر اس بات کا اعتراض نہیں کر سکتے، اور اگر وہ اس بات کو اگر اعتراض کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی جماعت کے اوپر ہی اعتراض لوٹ کے آتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا کہ قرآن پاک کے کچھ سپارے یا کچھ صورتیں اس میں سے کم ہو گئیں، اور جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں موجود تھے، یہ کام حضرت علی کے سامنے ہوا، اور حضرت علی اس کے بعد مسند خلافت پہ چوتھے خلیفہ کے طور پہ جب آپ رجمان ہوئے تو یہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ آپ نے وہ قرآن جس میں کوئی کمی ہو گئی تھی یا کر دی گئی تھی تو وہ آپ اس کو رکھتے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ عقلی دلائل سے بھی یہ ثابت ہے، اور اس کی کوئی واضح دلیل یہ بنتی نہیں ہے، جو اگر مستشرقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں تو وہ صرف کیا ہے کہ کم عقلی کی باتیں، اور اس کی کوئی حقیقت سے یا عقل کے اندر نہ آنے والی باتیں۔ ہم تو سب یہ جانتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت امام حسین نے صرف ایک خلافت کے اوپر اپنے پورے خاندان کو آپ نے قربان کیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ اہل بیت اطہار اتنی بڑی قرآن کے اندر اگر کوئی تحریف ہوتی، کوئی کمی ہوتی، تو اس کو وہ اہل بیت اطہار اپنے سامنے ہونے دیتے، ایسا ناممکن ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا، اس کے لیے آپ نے مختلف کتابوں کے علماء کے شیعہ حضرات کے
آپ نے یہاں ریفرنس بھی دیے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ تو اس کے علاوہ کچھ مستشرقین کچھ آیتوں کے اوپر بھی اعتراضات کے اوپر سوالات کرتے ہیں، جس کے اندر سورہ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا انبیاء کرام کے جو تذکرے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کا تذکرہ متعدد جگہ پہ قرآن پاک میں بار بار آیا، تو وہ اس کے اوپر بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہاں پہ بیان کیا کہ میں ان تمام اعتراضات کا جواب جب یہ آیتوں کی ہم تفسیر آگے پڑھیں گے یا کریں گے تو وہاں پہ ہم ان اعتراضات کا جوابات وہاں پہ دیا جائے۔ تو اس طرح مفتی صاحب نے اس چوتھی فصل کا یہاں پہ انجام کیا، اور آپ نے جو چیزیں اہم باتیں تھیں قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے، اس کی تدوین کے حوالے سے، قرآن پاک کا جو آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے مقدس کتابوں میں اگر کوئی کتاب اس روئے زمین پر موجود ہے، یا کسی بھی قسم کی اگر آپ دنیا میں دیکھیں کوئی کتاب اگر اپنی اصل حالت میں قدیم زمانے سے موجودہ زمانے تک اگر کوئی موجود ہے تو وہ ایک ہی کتاب ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو آپ نے اس کو تفصیل سے یہاں پہ بیان کیا۔ ہماری دعا ہے کہ ہم نے جو اس کو پڑھا اور آپ کو بیان کرنے کی جو سعادت یا کوشش کری، اللہ پاک اسے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔